بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد میں نے ایک حدیث پاک آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ آج اس حدیث پاک کی روشنی میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ قرآن اور سنت کی روشنی میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو سن سنا کر عمل کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ تو قابل قدر حضرات، سب سے پہلے تو گزارش ہے کہ جہاں تک میری آواز جا رہی ہے آپ سن رہے ہیں، ماشاءاللہ پورا گاؤں مسلمانوں کا ہے۔ جب اذان ہو جائے نا جمعۃ المبارک کی، بار بار میں آپ کو کہہ چکا ہوں کہ اس کے بعد کوئی بھی کام کرنا سخت حرام ہے، منع ہے۔ فرمایا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ اللہ فرماتا ہے کہ ایمان والو، جب جمعہ کی اذان ہو جائے سن لو تو خرید و فروخت، کاروبار فوراً چھوڑ دو، فوراً ختم کر دو کاروبار اپنا، اور کیا کرو؟ فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، یعنی کہ دوڑ کر فوراً اذان سننے کے بعد فوراً غسل کرو، کپڑے پہنو، جلدی جلدی جمعۃ المبارک کی نماز کی طرف چلو۔ اب ہوتا کیا ہے کہ پہلے تو ہم جمعہ پڑھتے ہی نہیں، اور جو پڑھتے ہیں وہ بھی اس قدر ہی پڑھتے ہیں کہ جب خطبہ شروع ہو جاتا ہے اس وقت مسجد پہ پہنچتے ہیں، پہلے نہیں۔ گھر میں بیٹھے رہتے ہیں، دائیں بائیں یا کام لگے رہتے ہیں۔ کام تو کوئی بھی کرنا جمعہ کے وقت بہت ہی منع ہے۔ جمعہ پڑھ کے آپ کر سکتے ہیں، جمعہ سے پہلے آپ بے شک کریں، صبح سے لے کر جمعہ کی اذان تک آپ بے شک کام کریں، لیکن جب اذان ہو جائے تو اس کے بعد حکم ہے کہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، پھر تمام کام، تمام معاملات، حتیٰ کہ اگر آپ سودا تو ہے نا، دکان پہ بیٹھے ہیں، سودا اسی جگہ پر وہ ترازو رکھ دو، ختم کر دو جب اذان تمہارے کانوں میں آ جائے، اور فوراً اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ کر جاؤ، مسجد کی طرف۔ اس لیے مسلمانوں، میں اپنا موضوع شروع کرنے لگا ہوں۔ بہت ہی دلچسپ اور خوبصورت موضوع ہے جو حضور کی حدیث پاک سے میں نے اخذ کیا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کا ہر فرمان ذی شان جو ہے وہ بڑے ہی عالی شان ہے، بہت ہی پیارا ہے آپ کا، لیکن آج ایک حدیث پاک کا ترجمہ اور تشریح میں نے آپ کو سنانا ہے، اس لیے جلدی جلدی آئیں کہ بیان اتنا خوبصورت ہو، اتنا قیمتی ہو۔ ایک بیان کرنے کے لیے بڑا وقت چاہیے، اس کے لیے دماغ کی کھپت ہوتی ہے، اس کے لیے مطالعہ کی ضرورت ہوتی ہے، سب کچھ، پھر جا کر وہ بیان بندہ سنا سکتا ہے۔ تو لیکن آگے بیٹھے ہوئے کچھ نہ ہوں، بندے دو چار بیٹھے ہوں تو پھر سنانے کے لیے بھی دل نہیں چاہتا یہ دل ہے خوش بندے کا، سنانے والے کا تب دل ہوتا ہے کہ جب سامنے مسامعین بیٹھے ہوں، کچھ نہ کچھ تو ان کی سمجھ میں بھی آئے۔ تو اس لیے جو گھروں میں بیٹھے ہیں، دائیں بائیں پھر رہے ہیں، تو آج تو باہر والا اسپیکر بھی بول رہا ہے، ان تک آواز جا رہی ہے، وہ جلدی جلدی مسجد سے پہنچے اور نبی پاک علیہ السلام کا فرمان سنیں۔ قرآن میں نے آپ کو سنا دیا، فرمایا کہ جمعے کی اذان کے فوراً بعد ہر چیز، ہر معاملہ، ہر کام، خرید و فروخت سب چھوڑ دو اور فوراً جمعہ کی نماز کے لیے دوڑ کر جاؤ۔ تو اس لیے حکم یہ ہے کہ آپ مسجد کی طرف دوڑ کر آئیں، نماز جمعہ ادا کریں، اس کے بعد جا کر آپ پھر اپنے معاملات میں لگ جائیں، اپنے کاروبار کریں، جو مرضی کریں، لیکن جمعے کے وقت کاروبار کرنا سخت منع، حرام ہے۔ استغفر اللہ، جو اس وقت کام کر رہے ہیں، اپنے اپنے معاملات میں لگے ہوئے ہیں، وہ یہ سمجھے کہ وہ حرام کر رہے ہیں، حلال نہیں۔ کوئی بھی اس وقت جو کام کر رہا ہے قرآن کے نور کے مطابق وہ حرام ہے۔ فرمایا کہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، جب جمعے کی اذان ہو جائے تو سب کاروبار، خرید و فروخت چھوڑ دو، فاسعوا، دوڑ کر جاؤ،
یعنی کہ دوڑ کر جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے جاؤ، تو اس لیے فوراً مسجد میں آ جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آپ درود شریف پڑھے، میں اپنا موضوع شروع کروں۔ السلام علیکم یا رسول اللہ وعلی آلہ جب تک بندہ دنیا کو چھوڑ کر دین کی طرف نہ آ جائے اس وقت تک بندہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اور بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ جب تک بندہ دنیا چھوڑ کر دین کی طرف نہ آ جائے اس وقت تک بندہ کامیاب نہیں ہوتا۔ اور بعض کا خیال ہے کہ دین کو چھوڑ کر صرف دنیا کی طرف نہ آ جائے اس وقت تک بندہ کامیاب نہیں ہوتا۔ تو یہ دونوں خیالات غلط ہیں اور شریعت کے مطابق نہیں۔ شریعت کے مطابق اعتدال ہے، درمیانہ راستہ ہے۔ نہ تو ہماری شریعت نے ہمیں یہ حکم دیا کہ دنیا چھوڑ دو اور مسجد میں بیٹھ جاؤ، صرف اللہ اللہ کرو اور کچھ نہیں کرنا، نہیں۔ اور نہ ہمیں یہ حکم دیا کہ دین چھوڑ کر دنیا کے پیچھے بھاگنے لگ جاؤ، کہ دین کا کام چھوڑ دو، نماز کا وقت ہے چھوڑ دو، کوئی بھی دین کا کام ہے اس کی طرف دھیان نہ کرو اور صرف دنیا کمانے میں لگے رہو۔ یہ بھی حکم نہیں دیا، ہمیں حکم یہ دیا ہے کہ فرمایا اب حدیث پاک سنیں، میرے حضور کا ایک ایک لفظ جو ہے نا بڑا خوبصورت ہے۔ وہ کتنے خوش نصیب لوگ ہوں گے جو حضور کے سامنے بیٹھ کر حضور کی باتیں سنتے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کی زبان مبارک سے نکلنے والے ایک ایک جملے پر قربان جاؤ۔ میرے حضور فرماتے ہیں وَمَنْ كَانَ حَمُّهُ الْآخِرَةُ، سبحان اللہ، فرمایا جو بندہ یوم آخرت کو اپنی دنیا کی زندگی میں بنیاد بنا لیتا ہے، یعنی آخرت کو ترجیح دے لیتا ہے، دنیا میں آیا اور دنیا کی مقصد جو ہے دنیا کی بنیاد جو ہے اس کی ترجیح جو ہے بندے کی وہ دین ہے۔ سادہ کر کے کہ جس بندے نے اپنی زندگی میں دین کو ترجیح دی، فرمایا وَمَنْ كَانَ هَمُّهُ الْآخِرَةُ جَمَعَ اللَّهُ شَمْلَهُ وَجَعَلَ غِنَاءَهُ فِي قَلْبِهِ۔ بڑے غور سے سننا حضور پاک کے حدیث، میرے سونے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دو سعادتیں نصیب فرما دیتا ہے، دو شرف اس بندے کو ملتے ہیں۔ جس بندے نے دین کی طرف توجہ دی، دین کو بنیاد بنایا، اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا، اللہ دو باتیں اس کو عطا کر دیتا ہے۔ کون کون سی؟ پہلی بات فرمایا کہ جمع اللہ شملہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کاموں کو جمع فرما دیتا ہے، اس کے کاموں میں اللہ حسن پیدا کر دیتا ہے، اس کے کاموں میں خوبصورتی ہو جاتی ہے، اس کے کاموں میں حسن پیدا ہو جاتا ہے، جو بھی وہ کام کرتا ہے ٹھیک ہوتا ہے، جو بھی کام کرتا ہے سونا ہو جاتا ہے، وقت پر ہو جاتا ہے۔ اور دوسری اس کو بات یہ نصیب ہوتی ہے، میرے سنے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وَجَعَلَ قَلْبَهُ غِنَاءَهُ فِي قَلْبِهِ، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا دل جو ہے اس کے دل کو امیر کر دیتا ہے، اس کا دل امیر ہو جاتا ہے، اس کا دل غنی ہو جاتا ہے۔ آپ نے دیکھے ہوں گے بعض لوگ ایسے، میں نے تو کہیں دیکھے ہیں، آپ نے بھی دیکھے ہوں گے، لوگ جیب کے امیر ہوتے ہیں، جیب کے امیر ہوتے ہیں لیکن دل کے غریب ہوتے ہیں۔ بعض لوگ جو ہوتے ہیں وہ جیب کے غریب ہوتے ہیں لیکن دل کے امیر ہوتے ہیں۔ میرے حضور نے فرمایا کہ دو باتیں اس کو مل گئی۔ پہلی بات تو یہ کہ اس کا ہر کام بر وقت اور سونا خوبصورت ہو جاتا ہے، سنجیدہ ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں خوبصورتی اور حسن پیدا کرتا ہے، برکت ڈال دیتا ہے، سادہ کر کے اس کے ہر کام میں اللہ برکت ڈال دیتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ چاہے وہ غریب ہوگا، چاہے وہ جتنا بھی غریب ہوگا، لیکن دل اللہ نے اس کا اتنا بڑا کر دیا ہے کہ اس کا دل جو ہے وہ غنی ہو جاتا ہے۔
اس کا دل امیر ہوتا ہے۔ یہ دو باتیں اس بندے کو نصیب ہوتی ہیں جس بندے نے اپنے زندگی کا مقصد جو ہے وہ دین کو بنا لیا، جس بندے نے اپنی زندگی میں دین کو ترجیح دے دی، دنیا کو ترجیح نہیں دی بلکہ دین کو ترجیح دی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دو یہ سعادتیں نصیب فرما دیتے ہیں۔ اب آ جائیں گے آگے چلتے ہیں، فرمایا کہ وَمَنْ كَانَ هَمُّهُ الدُّنْيَا فرق اللہ امرہ۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس بندے نے دنیا کو بنیاد بنا لیا، جس بندے نے اپنی زندگی کا مقصد دنیا کو بنا لیا، دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے، ہر وقت دنیا کے پیچھے لگا ہوا ہے، دین کی کوئی پرواہ نہیں، دین کو چھوڑ کر دنیا پر عمل کرنے والا بندہ، حضور فرماتے ہیں دو باتیں اس کو بھی مل جاتی ہیں۔ کون کون سی؟ فرمایا کہ فرق اللہ امرہ، اللہ اس کے کاموں کو منتشر کر دیتا ہے، اللہ اس کے کاموں کو بکھیر دیتا ہے، اس کے کام بکھر جاتے ہیں، ایک کام ٹھیک کرتا ہے دوسرا خراب ہو جاتا ہے، وہ ٹھیک کر لیتا ہے تیسرا خراب ہو جاتا ہے، ساری زندگی وہ اپنے معاملات اپنے کام ٹھیک کرنے میں لگا رہتا ہے، زندگی ختم ہو جاتی ہے، اس کا کوئی بھی کام سیدھا نہیں ہوتا، کوئی بھی کام اچھا نہیں ہوتا، کوئی کام اس کا بر وقت نہیں ہوتا، خوبصورتی کے ساتھ نہیں ہوتا، ہر کام میں ٹیڑھا پن ہو جاتا ہے، ہر کام میں اس کا پیر آگے کی جانب کرتا ہے پیچھے چلا جاتا ہے۔ اور دوسری بات فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کو غریب کر دیتا ہے، اس کے دل کو غریب کر دیتا ہے۔ اب چاہے وہ جیب کا امیر ہو لیکن دل کا غریب ہوتا ہے۔ آپ نے یہ بھی، میں نے بھی دیکھے ہیں، آپ نے بھی دیکھے ہوں گے ایسے لوگ، دنیا میں زندگی میں ایسے لوگوں سے ملاقات ہوتی رہتی ہے کہ جو جیب کے امیر ہوتے ہیں، پیسہ بڑا ہوتا ہے، جیب کے امیر ہوتے ہیں لیکن دل کے غریب ہوتے ہیں۔ یہ حضور نے پہلے فرما دیا، جنہوں نے دین کو بنیاد نہیں بنایا، اب ان کے پاس پیسہ بہت آتا ہے، کروڑوں کے مالک بن گئے لیکن ہر وقت غربت ان کی آنکھوں کے سامنے رہتی ہے، وہ ڈرتے رہتے ہیں ہر وقت کس چیز سے کہ پتہ نہیں یہ میرا پیسہ خرچ ہو گیا تو پھر میرا کیا بنے گا، یہ میرا روپیہ پیسہ لگ گیا تو پھر میرا کیا بنے گا، ہر وقت وہ اسی سوچ میں، غربت کے خوف میں رہتے ہیں، ڈر میں رہتے ہیں، زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ اب آ جاؤ جی، یہ حدیث پاک میں نے سنائی، آپ کو ترجمہ سنایا، اب اس حدیث پاک کی تشریح تھوڑی کر دوں تاکہ سب بندوں کی، لوگوں کی سمجھ میں نہیں بات آتی، یہ تو تھا نا تسلسل کے ساتھ ترجمہ۔ اب اس کی تفسیر جو ہے، ذرا تشریح جو ہے سادہ لفظوں میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نہ یہ حکم دیا ہے کہ ہم دنیا چھوڑ کر صرف مسجد میں بیٹھ جائیں، اور نہ ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ ہم دین چھوڑ دیں اور دنیا کے پیچھے لگیں۔ اعتدال۔ اب فرق اس میں یہ کرنا ہے بڑا سادہ سا، نہ دین چھوڑنے کا حکم ہے نہ دنیا چھوڑنے کا حکم ہے، پھر فرق کیا ہے؟ فرق یہ کرنا ہے کہ دین کو پہلے نمبر پر لے آؤ، دنیا کو دوسرے نمبر پر لے جاؤ، دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، بس یہ فرق ہے۔ ماشاءاللہ حاجی صاحب ادھر کے تشریف لاؤ، ماشاءاللہ ایک دفعہ درود شریف پڑھا، صلاۃ والسلام۔ اچھا جی، اب توجہ میری طرف بڑا ضروری سا بیان ہے جو میں کر رہا ہوں، بڑا سادہ سا کر کے۔ اب جو حدیث پاک میں نے پڑھی اس کا ترجمہ اور تشریح یہ بنا کہ نہ اللہ نے ہمیں دین چھوڑ کر دنیا کے پیچھے بھاگنے کا حکم دیا، نہ دنیا چھوڑ کر صرف مسجد میں بیٹھنے کا حکم دیا ہے۔ فرمایا فرق یہ کر لو، پہلے نمبر پر دنیا بنانے والے کو لے آؤ، دوسرے نمبر پر دنیا کو لے جاؤ، دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ صرف یہ فرق کر کہ پہلے نمبر پر دنیا بنانے والے کی محبت، پہلے نمبر پر دنیا بنانے والے کا پیار اپنے دل میں لے آئیں، اور دوسرے نمبر پر دنیا کو لے جائیں تو آپ دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ ابھی بن حاتم نبی پاک علیہ السلام کے سامنے حاضر ہوئے، عرض کرتے یا رسول اللہ اگر میں کلمہ پڑھ لوں تو مجھے کیا ملے گا؟
میں کلمہ پڑھ لوں تو مجھے کیا ملے گا؟ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا ابی بن حاتم اگر تو کلمہ پڑھ لینا تو ایران کا بادشاہ جو ہے اس کے خزانوں کے منہ تو اپنے ہاتھوں سے کھولے گا۔ ایران کے بادشاہ اس کا سپر پاور تھی نا، تو ایران کے بادشاہ کے خزانوں کے منہ جو ہیں تو اپنے ہاتھوں سے کھولے گا۔ اب یہاں پر بڑی حیران کن بات ہے جس کی طرف میں اشارہ دلانا چاہتا ہوں۔ کلمہ پڑھنے کے بعد اگر غیر مسلم ہے نا تو کلمہ پڑھنے کے بعد اس کو جنت کی بشارت دینی چاہیے تھی نا کہ تو جنت میں جائے گا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ ایران کے بادشاہ کے خزانوں کے منہ کو اپنے ہاتھوں سے کھولے گا۔ اشارہ اس طرف تھا جب تو نے کلمہ پڑھ لیا، دین کو زندگی میں لاگو کر لیا، جنت تو تجھے مل گئی نا۔ جب تو نے کلمہ پڑھ لیا جنت تو تجھے مل گئی، تو اور یہ بھی یاد رکھنا صرف جنت نہیں ملے گی، دنیا بھی تجھے مل جائے گی۔ صرف جنت ہی نہیں ملے گی، دنیا بھی مل جائے گی۔ اب آپ نے جو بھی بندہ، اور اگلا حدیث اسی حدیث کے حساب نے فرمایا بی بن حاتم میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں، ان قریب ایسا وقت آئے گا کہ حضرموت سے لے کر مدینے تک ایک عورت اکیلی اونٹ پر بیٹھ کر جائے گی، سونا بھی اس کے پاس ہوگا، لیکن اس کی طرف کوئی میلی آنکھ سے نہیں دیکھے گا۔ یہ واقعہ حضرت عمر فاروق کے دور میں آیا، حضرموت سے عورت اکیلی اونٹ پر بیٹھی، سونا پاس تھا، پیسے تھے، زیور تھا، بہت کچھ تھا، اکیلی مدینے پہنچ گئی۔ کسی نے پوچھا کہ تجھے ڈر نہیں آیا، خوف نہیں آیا؟ اس نے کہا ڈر کس بات کا، ڈر تو صرف اللہ کا ہے۔ ڈر کس بات کا؟ ڈر تو اللہ کی ذات کا ہے، مجھے تو کسی نے میلی آنکھ سے بھی نہیں دیکھا۔ یہ حضرت عمر فاروق کا دور تھا۔ اور پھر حضرت نے فرمایا کہ میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں مدینے میں وہ وقت بھی آنے والا ہے، یہ حضور کے فرمان ہے۔ آپ نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں کہ مدینے میں وہ وقت آنے والا ہے کہ لوگ زکوٰۃ لے کر پھریں گے لیکن لینے والا کوئی نہیں ملے گا، لینے والا کوئی نہیں۔ یہ وقت آیا حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور میں۔ آپ نے فرمایا اپنے غلاموں کو جاؤ زکوٰۃ لے جاؤ، وہ سارا مدینہ پھر کر آ گئے، واپس آئے، کہنے لگے اے خلیفہ مسلمین، مدینے شہر میں کوئی لینے والا ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خوشحالی بھی عطا کر دی۔ جب ان لوگوں نے، خوشحالی آتی ہے امن سے، امن بھی ملا، خوشحالی بھی ملی، کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ ان لوگوں نے دین کو زندگی میں پہلے نمبر پر رکھا۔ جب دین کو پہلے نمبر پر لے آئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے امن بھی عطا کر دیا اور خوشحالی بھی عطا کر دی۔ اتنی خوشحالی کہ زکوٰۃ لینے والے کوئی نہیں ملتا تھا، لوگ زکوٰۃ لے کر پھرتے تھے کہ کوئی مل جائے۔ میرے بھائیوں، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ دین اور دنیا دو چیزیں ہیں۔ اللہ نے نہ دنیا کو چھوڑنے کا حکم دیا نہ دین کو چھوڑنے کا۔ فرق یہ کرنا ہے آپ نے کہ دین کو زندگی میں پہلے نمبر پر رکھیں، دنیا کو دوسرے نمبر پر لے جائیں، دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی۔ بس یہ فرق کر لیں۔ دنیا یہ نا، میں آپ کو مثال دینے لگا ہوں، وقت بھی تھوڑا ہوتا ہے، پھر میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنا موضوع مکمل کر سکوں، لیکن وقت کی نزاکت کے پیش نظر انسان کو اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں کا مجموعہ بنایا ہے، ایک روح ہے اور ایک جسم۔ یہ دونوں کا ملاپ بنتا ہے تو پھر بندہ ایک انسان بنتا ہے، اور جب تک بندے کے اندر روح ہے تو انسان ہے، وہ چلتا پھرتا ہے، بولتا ہے، گفتگو کرتا ہے۔ روح نکل جاتی ہے تو پیچھے مردہ رہ جاتا ہے۔ انسان کا جسم، اس کو کہتے ہیں لباس، اور اس کے اندر روح ہے، وہ اصل ہے انسان۔ لباس جو ہوتا ہے وہ بدلتا ہے، یعنی کہ آپ کپڑے آج آپ نے پہنے، شام کو صبح اتار دیں گے اور پہن لیں گے، بار بار اتارنا پہننا، اس کو لباس کہتے ہیں۔ یہ لباس اس لیے کہ یہ بار بار اترتا ہے، یہ لباس ہے۔ تو ہمارا جسم جو ہے نا، آج کی میڈیکل سائنس بھی اس نچوڑ پہ پہنچی ہے کہ ہر انسان کا جسم بدلتا ہے۔ کیسے بدلتا ہے؟
7 سالوں میں انسان کا پورا جسم بدل جاتا ہے۔ 7 سالوں میں انسان کا پورا جسم بدل جاتا ہے۔ یہ ہم میں کم عقل ہیں، 50 سال کے ہو جائے تو کہہ دیتے ہیں جی میں تو اسی طرح جس طرح 10 سال پہلے سے۔ نہیں، آپ نے اگر یہ میری بات پر یقین کرنا، 10 سال کی عمر کی تصویر آپ اٹھا کر دیکھ لیں، پھر 25 سال کی 30 سال کی تصویر اٹھائیں، پھر 50 سال کی عمر کی تصویر اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ واقعی آپ کا جسم بدلتا رہا ہے۔ جسم بدلتا ہے، یہ سائنس کہہ رہی ہے، لیکن ہم نہیں مان رہے۔ یہ ہماری کم عقلی ہے، انسان کا جسم بدلتا ہے، اسی لیے اس کو کہتے ہیں لباس۔ اور اس کے اندر اصل چیز جو ہے وہ روح ہے، وہ نہیں بدلی، نہ بدلی ہے نہ بدلے گی، جیسے تھی ویسے ہے۔ اصل انسان کی روح ہے، اس کے اوپر لباس ہے۔ یہ میرا جملہ سننا، پوری تقریر کا نچوڑ ہے کہ جو آ رہا ہے، غور سے۔ انسان کی اصل اس کی روح ہے، جب روح نکل گئی پیچھے مردہ رہ گیا۔ پیچھے کیا رہ گیا؟ مردہ۔ پیچھے کیا رہ گیا؟ مردہ رہ گیا۔ اس لیے نا میں ایک بات آگے سنانے سے پہلے آپ کو قول سنا دوں مولانا مشکل کشا کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ دنیا مردار ہے اور اس کے طالب کتے ہیں۔ دنیا مردار ہے اور اس کے طالب کتے ہیں۔ تو بعض لوگوں کی سمجھ میں یہ نہیں بات آتی کہ وہ مردار کیسے ہیں، یہ کتے کیسے ہیں۔ تو یہ آپ بات سنیں گے نا تو پھر اس کی وضاحت بھی ہو جائے گی اور سمجھ بھی آ جائے گی۔ اصل انسان کی روح ہے، جب روح نکل گئی تو پیچھے کیا رہ گیا؟ مردہ۔ اب انسان ہے، بول نہیں سکتا، ہاتھ ہیں پکڑ نہیں سکتا، آنکھیں ہیں دیکھ نہیں سکتا۔ کیوں کہ اس کی اصل جو تھی وہ نکل گئی۔ اصل جو چیز تھی وہ روح تھی وہ تو نکل گئی۔ اب پیچھے مردہ ہے، ہم جنازہ پڑھیں گے اٹھا کر قبر کے حوالے کر دیں گے تو مردہ رہ گیا۔ میرے بھائیو، جس طرح اصل انسان کی روح ہے اور اس کے اوپر لباس جو ہے وہ جسم کا ہے، اسی طرح 2 چیزیں ہیں، ایک ہے دنیا اور ایک ہے آخرت، دین۔ ایک ہے دنیا اور ایک ہے دین۔ دین ہے اصل روح اور اس کے اوپر لباس ہے دنیا کا۔ اگر آپ دین کو چھوڑ کر دنیا حاصل کر رہے ہیں تو پھر آپ مردے کو حاصل۔ یہ ہے مولانا مشکل کشا کا فرمان کہ آپ دنیا مردار ہے اور اس کے طالب کتے ہیں، اصل جو ہے وہ دین ہے اور اس کے اوپر لباس ہے دنیا کا۔ اگر آپ نے دین کو چھوڑ دیا اور صرف دنیا کو حاصل کر رہے ہیں تو پھر آپ مردے کو حاصل کر رہے ہیں۔ اس لیے مولانا مشکل کشا نے فرمایا نا، دنیا مردار ہے اور اس کے طالب کتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، یہ دین اور دنیا 2 چیزیں ہیں، ان میں سے پہلے نمبر پر دین کو رکھیں، دوسرے نمبر پر دنیا کو لے جائیں تو انشاءاللہ اس دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ ہے بات۔ دیکھ لیں کہ دین والا کوئی بھوکا بھی مرا ہے کبھی؟ جنہوں نے دین کی خدمت کی ہے کیا وہ بھوکے مر گئے؟ وہ دنیا میں مل جاتی ہے، اللہ دنیا بھی ان کو عطا کر دیتا ہے۔ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے سنا ہے نا نام؟ کیا داتا علی حجویری کی کوئی فیکٹریاں تھی؟ کیا ان کا کوئی کاروبار تھا؟ لیکن بادشاہ وقت بھی جوتے اتار کر آپ کے پیچھے ہاتھ باندھ کر کرتے تھے۔ یہ کیا تھا؟ یہ تھا کہ ان لوگوں نے دین کی خدمت کی، دین کو اپنی زندگی میں پہلے نمبر پر رکھا، تو دنیا کو اللہ نے ان کے پیچھے لگا دیا۔ یاد رکھیں، جب آپ دین پر عمل کریں گے دنیا آپ کے پیچھے ہوگی، اور اگر دین چھوڑ کر دنیا پر عمل کریں گے دنیا آگے ہوگی، آپ اس کے پیچھے ہوں گے، وہ کبھی آپ کا پیٹ نہیں بھرے گا۔ میرے آقا علیہ السلام کا فرمان سچ ہے، آپ نے فرمایا ایک بندے کو اگر سونے کی بھری ہوئی ایک وادی دے دے، سونے کی بھری ہوئی وادی، وہ دوسری کی خواہش کرے گا۔ اس کو 2 دے دے وہ تیسری کی خواہش کرے گا، 3 دے دے وہ چوتھی کی خواہش کرے گا۔ میرے قریب آقا علیہ السلام نے فرمایا انسان کا پیٹ قبر کی مٹی بھرتی ہے اور کوئی چیز نہیں سکتا۔ ہمارا دنیا سے پیٹ نہیں بھرتا۔ انسان کے پاس جتنا مال و دولت ہو جائے وہ اس کے آگے لینے کی کوشش کرتا ہے،
ایک گاڑی پہلے موٹر سائیکل ہوتا ہے، پھر ہم گاڑی کی کوشش کرتے ہیں، گاڑی آ جاتی ہے اس سے ہم بڑی گاڑی کی کوشش کریں گے، اسی طرح پہلے ایک دو مکان، پھر اس سے بڑا مکان، پھر کوٹھی، اس سے آگے محل۔ یہ دنیا کی حرص جو ہے وہ یہ ختم ہونے والی نہیں ہے، اس لیے دنیا کو دوسرے نمبر پر لے جائیں اور دین پہلے نمبر پر لے آئیں تو انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائے۔ اب ایک بات میں آپ کو سنانے لگا ہوں، اس کے بعد اعلان کرنا ہے، پہلے بھی آپ کو پتہ ہے لیکن ضروری پھر بھی کر دوں گا۔ اس حوالے سے حضرت ایک نبی پاک علیہ السلام کے غلام ہوئے، ان کا نام تھا ملک شجاع، ان کا نام تھا ملک شجاع، یعنی کہ تاجروں کا بادشاہ، بہت بڑے تاجر۔ انہوں نے ہجرت جب فرمائی تو ہجرت کرنے لگے تو ان کا سونا چاندی مال تجارت تھا وہ 3 اونٹوں کا وزن، اتنا مال تھا، یعنی کہ وہ روپیہ اس وقت جو ہوتا تھا وہ آپ کو پتہ ہے چاندی یا سونے میں درہم ہوتے تھے، سونا چاندی درہم جو تھے اتنے تھے کہ 3 اونٹ لادے انہوں نے، 3 اونٹ لاد کر نکیل پکڑی اونٹوں کی جانے لگے مکے سے۔ ابو جہل اور قریش مکہ نے ان کا راستہ روک کر کہا کہ اے ملک تجار، تو نے یہ مال سارا کمایا ہے مکے سے، اب تو لے جانے لگا ہے مدینے، یہ مال یہ دولت یہ تجھے ہم مکے نہیں لے جانے دیں گے، تو نے یہاں سے کمایا ہے، اس مال کو یہیں چھوڑ دا اور جانا ہے تو خالی ہاتھ چلا جا، یہ دولت تمہیں ساتھ لے جانے نہیں دے گی۔ اب ملک تجار نے پتہ کیا کیا؟ ہوتا ہے نا بندہ ایک لمحہ سوچتا ہے، نہیں، انہوں نے ایک لمحہ سوچا نہیں، جب ابو جہل نے یہ کہا فوراً 3 اونٹوں کی مہار ابو جہل کی طرف ہے، پھینک کرنا اس طرح ہاتھ مدینے کی طرف چل پڑے۔ ابو جہل نے پھر رکا، کہنے لگا یار پاگل ہو گیا، تو دیوانہ ہو گیا کہ ساری زندگی کی کمائی چھوڑ کر خالی آ جا رہا۔ ملک تجار نے کہا ابو جہل سن، تو نے میرے ساتھ سودا کیا، میں نے سودے کو قبول کر لیا، اب تجھے یہ حق نہیں پہنچتا کہ میرا تو راستہ روکے، اب تجھے حق نہیں پہنچتا کہ تو میرا راستہ روکے، پیچھے ہٹ جا، تو نے سودا کیا میں نے قبول کر لیا۔ خالی ہاتھ مدینے کی طرف چل پڑا۔ کافرین مشرکین مکہ دیکھ کر حیران ہو گئے، یار یہ مسلمان کیسے دیوانے ہیں۔ جب مدینے کے قریب پہنچا نا تو میرے آقا علیہ السلام مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے۔ آپ نے فرمایا ابو بکر یا رسول اللہ، فرمایا عمر یا رسول اللہ، عثمان یا رسول اللہ، فدا کا امی و ابی، اے علی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ حاضر۔ فرمایا اٹھو، اٹھ کر مدینے سے باہر نکلتے ہیں، ایک میرا غلام آ رہا ہے، اس کا استقبال کرتے ہیں۔ اٹھو، میرا ایک غلام آ رہا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام اپنے غلاموں کو لے کر مدینہ منورہ سے باہر نکلے، جو ہی آگے دیکھا نا ملک تجار کو، حضور نے اس طرح باہیں کھول دی، کھول کر سینے سے لگا لیا، سینے سے لگا کر فرمانے لگے ملک تجار بتا مدینے آنے میں سودا کتنے اونٹوں میں طے ہوا تھا؟ سبحان اللہ، بتا مدینے آنے میں سودا کتنے اونٹوں میں طے ہوا؟ یا رسول اللہ ساری زندگی کی کمائی دے کر آیا، ساری زندگی کی کمائی دے کر آ رہا ہوں۔ میرے آقا علیہ السلام نے پتہ کیا فرمایا؟ اگلا جملہ سننا، میرا حضور فرماتا ہے ملک تجار تو نے بڑا سستا سودا کر لیا، تو نے بڑا سستا سودا کر لیا۔ مطلب یہ سستا سودا کرنے کا مطلب سمجھا دوں کہ سب کو سمجھ نہیں آیا، پڑھے لکھے لوگ بیٹھے کچھ نے تو سمجھ لیا، لیکن جن کی سمجھ میں نہیں آیا حضور فرماتے ہیں تو نے سستا سودا کر لیا۔ مطلب یہ کہ 3 اونٹ دے کر، 3 اونٹوں کا مال و متاع دے کر اگر نبیوں کا امام مل جائے تو یہ سستا سودا ہے، تمام نبیوں کا سردار مل جائے تو یہ سستا سودا ہے۔ یہی بات میں اس مضمون میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں اگر 3 اونٹ دے کر امام الانبیاء مل جائے تو یہ سستا سودا ہے، دنیا دے کر اگر دنیا والا مل جائے تو یہ
کو چھوڑنا بھی نہیں، دوسرے نمبر پر رکھنا ہے، پیچھے رکھنا ہے، پہلے نمبر پر دین کو رکھنا ہے، تو دنیا بنانے والا مل جائے تو یہ سستا ہوتا ہے۔ تو آج کل جو فصل ہے، اب میں آخری اعلان کرنے لگا ہوں، بعد میں میری گفتگو ختم ہو گئی، اس میں بھی ایک اللہ کا حصہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس طرح مال کی زکوٰۃ ہوتی ہے، اس میں فصل میں عشر ہوتا ہے۔ اب پتہ چلے گا نا کہ آپ اللہ کے